ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 24 دسمبر 2017 کو اتوار کے دن قرآن کلاس نمبر 277 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ سبا کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. یہ سورت مکی سورت ہے اور ظاہر ہے کہ مکی صورتوں کا ایک خاص اسلوب ہے عقیدہ توحید کے اعتبار سے اور عقیدہ آخرت کے اعتبار سے زیادہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے ان صورتوں کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اسی کا ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہوگی. جو سورہ الزمر کے آخری رکوع کے اندر آتا ہے نا کہ قیامت والے دن پھر جنتیوں کا جو ترانہ ہوگا وہ الحمدللہ رب العالمین ہوگا. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اور وہ حکمت والا ہے اور باخبر ہے. اس کی حکمت یہ ہے کہ دنیا میں مجرمین کو پکڑتا نہیں ہے، حالانکہ وہ باخبر ہے، لیکن اس نے ایک چیز طے فرما لی ہے کہ آخرت کا دن جو ہے یہ جواب دہی کا دن ہے. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ. وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے. وما یخرج منہا. اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے. یعنی زمین کے اندر کوئی بھی دانہ بویا جاتا ہے، کوئی بیج بویا جاتا ہے، وہ اس کے علم میں ہے. اور پھر اس بیج میں سے کیا کھیتی نکلنی ہے، درخت نکلنا ہے، اس نے کس حد تک بلند ہونا ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملات آگے چلنے ہیں، پھل پھول کے اعتبار سے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. اور اس کے علم میں یہ بھی ہے جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے. آسمان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اور سب سے بڑی نعمت بارش کی شکل میں، جس کی وجہ سے ساری زندگی اس کرۂ ارض کے اوپر آباد ہے، یہ اس کے علم میں ہے. اور زمین سے جتنی بھی چیزیں اوپر کی طرف بلند ہوتی ہیں، چاہے وہ انسانوں کے نامہ اعمال ہو یا اس پانی کا ایویپوریٹ ہو کر اوپر چڑھنا اور پھر اسی کا جو ہے وہ گلیشیئرز کی فارم کے اندر برف باری کی صورت میں پہاڑوں پہ جو ہے برسنا یا بارش کی شکل میں برسنا، یہ سب کی سب چیزیں اس کے علم میں ہیں. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ.
اور وہ رحم فرمانے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعہ، اور جو لوگ انکار کرنے پر تلے ہوئے ہیں، کفر اختیار کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ ایک کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے والا معاملہ ہے۔ کبوتر اگر آنکھیں بند کر لے تو بلی سامنے سے غائب نہیں ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں اس حوالے سے دیتے ہیں کہ آخرت کوئی قائم نہیں ہونی، کوئی جواب دہی نہیں ہونی، اپنی مرضی کی زندگی گزارو۔ تو اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے قل بلا وربی لتأتینکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کیوں نہیں، بالضرور مجھے میرے رب کی قسم کہ قیامت آ کر رہے گی۔ عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، عالم الغیب تم پر قیامت کو قائم کرے گا کہ جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ذرے کے برابر بھی آسمانوں میں اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ ذرے سے کم کوئی چیز ہے نہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب میں اللہ کی ہارڈ ڈسک کے اندر محفوظ ہے، لوح محفوظ کے اندر۔ اور کس لیے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ سارا ریکارڈ اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ایسے جو نیک بخت لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ والذین سعوا فی آیاتنا، وہ لوگ جو کہ اس کوشش میں لگے ہیں کہ ہمیں ہماری آیات میں معاجزین، ہرا دیں، عاجز کر دیں، یعنی وہ کبھی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن خود سے گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ، یہ پریشان خواب ہیں جو اس کو آتے ہیں، یہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ کسی ایسے شخص کا کلام ہے جس پر جو ہے جنات کا اثر ہو۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جتنی بھی وہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی آیات میں ہرانا چاہتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو ڈاکٹرائن ہے وہ پریویل کرے اور اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے وہ نیچے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہمیں ہماری آیات میں ہرانے کی کوشش کرے گا، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور بدترین قسم کا دردناک عذاب ہونے والا ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ اس چیز کو جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل ہوئی، یعنی یہ کتاب، اس کو وہ حق سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ قرآن وہ ہے جو کہ راستہ دکھاتا ہے اس اللہ کے راستہ کو، اللہ کا راستہ دکھاتا ہے جو کہ الحمید ہے، العزیز ہے، غالب ہے اور اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم، اور یہ کافر کہتے ہیں، یعنی طنز کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں مذاق کے طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک ایسے شخص کی خبر دیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم
مکمل طور پر مر کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تو بے شک تمہیں دوبارہ سے زندہ کر لیا جائے گا۔ ایک ایسا شخص ہے جو یہ بات کی خبر دیتا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد جب تم مر کے مٹی ہو جاؤ گے، ذرہ ذرہ ہو جاؤ گے، تو اس کا یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں دوبارہ سے نئی زندگی دی جائے گی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عقیدہ آخرت پیش کر رہے تھے اس کا ٹھٹا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین یہ بات کرتے ہیں، افترا علی اللہ کذبا، یا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، یعنی جو پیغمبری کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ، ام بہ جنہ، یا پھر اس پہ جنات کا اثر ہے، دیوانگی ہے اس پر، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مخالفت میں اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹی بات گھڑ کر اللہ پر لگا رہے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی مرض ہے جنون کا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے در حقیقت وہ بڑے عذاب میں جھونکے جائیں گے اور وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سیدھے راستے کے اوپر ہیں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ انہیں آگے سے اور پیچھے سے آسمان اور زمین نے گھیر رکھا ہے؟ یعنی کوئی بھی شخص اس زمین سے تو بھاگ نہیں سکتا، آسمانوں کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ کیا یہ چیز ان کے لیے عبرت کے لیے کافی نہیں ہے کہ اگر واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ نکلی تو یہ عذاب سے بھاگ کے کہاں جا سکتے ہیں؟ ان نشاء نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان سے کوئی ٹکڑا عذاب کا ان کے اوپر نازل کر دیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل عبد منیب، بے شک ان باتوں میں ہے نشانی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع لانے والے ہیں، یعنی جو بات ماننے والے ہیں نا ان کے لیے تو یہ دھمکیاں کافی ہوں گی، لیکن جو بات نہیں ماننے والے، دل بے ایمان تے اجتا ٹھہر، ان کے لیے پھر لیم ایکسکیوزز بہت ہیں، وہ جو بات نہیں ماننا چاہتے۔ لیکن جو رجوع لانے والے لوگ ہیں، جو اللہ کی دھمکی سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ باتیں کافی ہو جائیں گی۔ اب یہ 9 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید اور آخرت کے حوالے سے ان ڈیپتھ ڈسکشن کی۔ اب اگلی آیات جو ہیں اس میں روئے سخن جو ہے وہ بنی اسرائیل میں ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی گزری ہیں، سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا تھا اس کا ذکر خیر آ رہا ہے، اور یہ قرآن حکیم کی خوبی ہے کہ قرآن حکیم میں ایک ہی ٹاپک جو ہے نا وہ مسلسل نہیں چلتا، تاکہ قرآن حکیم پڑھنے والے کو، سننے والے کو بوریت نہ ہو، کیونکہ اس کا سٹائل خطبے کا سٹائل ہے، تقریر کا سٹائل ہے، اور تقریر کا اصول یہی ہوتا ہے کہ ایک مرکزی ٹاپک ضرور ہوتا ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے بسا اوقات ادھر ادھر کی مثالیں دینی پڑتی ہیں، بسا اوقات کو واقعات بھی سنائے جاتے ہیں تاکہ انٹرسٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے اس کے اندر قائم رہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل عطا فرمایا تھا۔ ہم اردو میں سے لفظ داؤد بولتے ہیں، یہ لفظ داوود ہے، واو کے اوپر الٹا پیش ہے، داوود۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، ہم نے پہاڑوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ اے پہاڑوں اور پرندوں کو بھی کہ تم داود کے ساتھ تسبیح بیان کرو اللہ کی۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا۔ یہ معجزہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں اس طرح نرم تھا جس طرح آٹا گوندا جاتا ہے، اس طریقے سے وہ لوہے کو گوند کر لوہے کے ذریعے
زرہ بنا لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہنر سکھایا تھا اور ایک معجزہ بھی عطا فرمایا تھا۔ یہ پرماننٹلی اٹیچ معجزہ تھا اور اس کے ذریعے وہ اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ معجزات کے حوالے سے میں اور کرامات اور استدراج ان ساری چیزوں کے اوپر میں ڈیٹیل سے 4 نشستوں میں یہیں پر قرآن کلاس ریکارڈ کروا چکا ہوں، تقریباً 7 سے 8 گھنٹے میں 4 لیکچرز کے اندر۔ مسئلہ نمبر 131A B C D، اس میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ یہ آیت کوٹ کی تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بعض معجزات ایسے بھی اللہ کی طرف سے ملتے ہیں جو پرماننٹلی اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ اکثر معجزات تو ایسے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ظاہر فرماتا ہے، لیکن بعض معجزات ایسے ہیں جو پرماننٹلی نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اٹیچ کر دیتا ہے۔ جیسے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پرماننٹلی یہ معجزہ اٹیچ تھا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، حالانکہ یہاں پہ آنکھ کوئی نہیں تھی، ان 2 آنکھوں کے ساتھ آپ 360 ڈگری کا ویژن دیکھ لیتے تھے۔ یہ پرماننٹلی اٹیچ معجزہ تھا، یہ نہیں ہوتا تھا کہ جب اللہ ظاہر کرے، یہ پرماننٹلی اٹیچ تھا۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی غافل ہو کے نہیں سوتے تھے، دل جاگتا رہتا تھا۔ اسی طریقے سے بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ یہ پرماننٹلی اٹیچ معجزات ہیں۔ تو یہ یعنی بڑا ایک سنبھل کے عقیدہ اس حوالے سے بیان کرنا چاہیے۔ ایک ایکسٹریم پہ بالکل بریلوی چلے گئے ہیں اور دوسری ایکسٹریم پہ اہل حدیث چلے گئے ہیں۔ تو درمیان کا راستہ یہ ہے کہ کچھ معجزات واقعتاً ایسے ہیں جو نبیوں کے ساتھ پرماننٹلی اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور اکثر معجزات ایسے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس وقت ظاہر فرماتا ہے، جب نہیں چاہتا نہیں ظاہر فرماتا، اس میں نبیوں کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ لیکن اب یہ جس طرح معجزہ ہے کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، اب یہ پرماننٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں یہ طاقت دے دی تھی کہ جب وہ لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے وہ نرم ہو جاتا تھا۔ یہ معجزہ پرماننٹلی اٹیچ تھا۔ انعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے، اور ہم نے یہ حکم دیا کہ کشادہ زرہ بناؤ اور اس کے حلقے جوڑنے میں اندازے کا خیال رکھو۔ یعنی پیغمبر کو جو ہنر سکھایا گیا ان کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے جب یہ زرہ بنانی ہے تو اس کو کھلا بنانا ہے، مٹیریل کی بچت نہیں کرنی، تنگ نہیں سی دینا، ظاہر ہے لوہا تو بڑا مہنگا ہے، اور اس کے جو جوڑ ہیں وہ اس میں اندازے کا خیال رکھنا، یعنی اس کو بالکل ناپ تول کے۔ یعنی جیسے درجیوں والا کام بھی آپ دیکھیں گے، بعض درزی سلائی کرتے ہوئے وہ ٹانکے جو بڑے بڑے زیادہ فاصلوں پہ لگاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد جناب وہ اس طرح کر کے تو اکھڑ جاتی قمیص، اور بعض جو ہے بڑی ایمانداری کے ساتھ جس کو کہتے ہیں کنکر کی سلائی کرتے ہیں، اور بڑے قریب قریب جو ہے ان کے ٹانکے ہوتے ہیں اور بالکل وہ لائن کے اندر کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بھی بات سکھا رہے ہیں کہ آپ کو جو ہم نے زرہ بنانے کی ٹیکنیک عطا فرمائی ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ کام جو ہے وہ الل ٹپ کریں، نہیں، بلکہ پورے اندازے کے ساتھ کشادہ زرے بنائیں اور ہلکے کے جوڑنے میں بھی اس اندازے کا خیال رکھیں۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال اختیار کریں۔ انی بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی داؤد علیہ السلام اور ان کے گھر والے اور ان کی پوری امت کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور ان کے بیٹے جو سلیمان علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، جو کہ ان کو لے کے چلتی تھی اس حال میں کہ ان کی صبح کی منزل 1 ماہ کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی 1 ماہ کی، یعنی 1 مہینے میں پیدل چلنے سے جو راستہ آپ طے کرتے ہیں، آپ سمجھ لیں تقریباً 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو جاتا ہے اگر 1 مہینے پیدل سفر کیا جائے آلموسٹ۔ تو یہ 1000 کلومیٹر وہ صبح کے وقت طے کر لیتے تھے، 1000 کلومیٹر شام کے وقت طے کر لیتے تھے، اپنے اس تخت کی بنا پر، جو تخت جو ہے وہ ہوا میں اڑتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پرماننٹلی معجزہ اٹیچ کر دیا تھا۔ یہ اس وقت تو خیر سمجھنا مشکل تھا، آج آپ سمجھ سکتے ہیں
یعنی آلموسٹ تقریباً 1000 کلومیٹر کا ہی سفر ہوائی جہاز کے اندر وہ 1.5 سے پونے 2 گھنٹے کے اندر طے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی ترقی کروائی ہے کہ انسان کو اللہ نے وہ علم وعلم آدم الاسماء کلہا، جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز کے نام سکھا دیے تھے، وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے یہاں تک علم پہنچا ہے کہ آج انسانوں نے ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو 8000 کلومیٹر تک بھی بغیر ریفیولنگ کے اڑ سکتے ہیں۔ ایک بار اس میں یعنی فیول ڈال دیا جائے تو 8000 کلومیٹر تک سفر کر سکتے ہیں۔ 400-450 مسافروں کو لے کے جمبو جٹ بوئنگ 747، اور اب اس سے بڑا جہاز ایئر بس A380 آ گیا جس میں 550 مسافر سفر کر سکتے ہیں۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ یعنی جس طرح داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو مسخر کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تانبے کو مسخر فرما دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جن بھی ان کے تابع کر دیے تھے جو اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ ان کی خدمت میں جتے رہتے تھے۔ یعنی جنات سے حضرت سلیمان علیہ السلام کام لیا کرتے تھے۔ یہ آج بھی ہیکل سلیمانی کی آخری دیوار جو جسے ویلنگ وال کہتے ہیں، جس کے سامنے وہ یہودی تورات یوں کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، دیوار گریہ جسے کہتے ہیں، آپ ذرا اس کے پتھروں کا سائز دیکھیں، وہ تو انسان رکھ ہی نہیں سکتا۔ اتنے بڑے بڑے پتھروں کو جوڑ کے وہ پورا ہیکل ٹیمپل آف سلیمان تعمیر کیا گیا تھا، وہ جنات سے ہی کروایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں کو اپنے رب کے اذن سے ان کاموں میں لگا دیا تھا، وہ ان کے مطیع تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جو کوئی بھی ہمارے حکم کی تعمیل سے روگردانی کرے گا ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے، خواہ وہ جنات میں سے ہو، انسانوں میں سے بھی ہو۔ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے عذاب پکا ہے۔ تعویل خاص کے اعتبار سے تو ان جنات کی طرف آ رہا ہے کہ اگر ان میں سے بھی کسی نے نافرمانی کی، اور ویسے تعویل عام کے اعتبار سے تو تمام کے لیے یہ چیز۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب، وہ بناتے تھے، یعنی جو جنات ہیں وہ کیا جو ہے وہ ڈیوٹی پرفارم کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے؟ پختہ عمارتیں بناتے تھے، محاریب و تماثیل، اور ان کے لیے مجسمے بناتے تھے۔ اب اس کے اوپر اختلاف ہے، یعنی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد بے جان چیزوں کے مجسمے تھے، پہاڑوں کے یا درختوں کے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس شریعت میں اس کی اجازت موجود تھی کہ ایسے مجسمے بھی، انسانی شکل کے مجسمے بھی بنائے جا سکتے تھے اگر ان کی عبادت نہ کی جائے۔ میرا تصویر کے حوالے سے موقف جو ہے وہ یہی ہے، اور میرا اس پہ یوٹیوب کے اوپر اگر آپ جا کے لکھیں اسلامک رولنگز اباؤٹ پکچرز اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا میرا نام لکھ دیں تو میرا ایک چھوٹا سا کلپ کھل جائے گا جس میں میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو احادیث ہیں تصویر کی حرمت کے اوپر، ان کی میں نے اپروپریٹ ڈسکشن کی ہے، یہ کس کانٹیکسٹ کے اندر ہے۔ آج میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو وہ پختہ عمارتیں، مجسمے، بڑے بڑے جو ہے وہ لگن جیسے ہوز ہوں، بڑے بڑے جو برتن، دیگیں، وقدور الراسیات، ایسی باری دیگیں وہ بناتے تھے ان کے لیے جو کہ ہر وقت چولہوں پہ چڑھی رہتی تھی۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لنگر جو ہے وہ چلتا تھا غرباء کے لیے، بڑے بڑے یعنی جو ہے وہ حوض نما ان کی جو ہے وہ دیگیں تھی جو چولہوں کے اوپر چڑھی رہتی تھی، اور غرباء اس سے کھاتے تھے۔ اعملوا آل داود شکرا، اے داؤد علیہ السلام کے خاندان والے لوگوں، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب آل داؤد سے مراد حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور آل داؤد سے مراد داؤد علیہ السلام کے ماننے والے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے آل فرعون بھی قرآن حکیم میں آیا ہے فرعونیوں کے لیے۔ اسی کانٹیکسٹ میں جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس میں اسپیسیفکلی آل سے تو مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہی ہیں،
لیکن تعویل عام میں کسی درجے میں امت بھی شامل ہو جاتی ہے، لیکن تعویل خاص کے اعتبار سے یہ اہل بیت ہی ہیں، کیونکہ بخاری اور مسلم میں جو حدیث ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کے کانٹیکسٹ میں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ ہم سلام تو سیکھ چکے ہیں آپ سے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمیں آپ یہ سکھا دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر درود کس طرح پڑھیں۔ اس میں امت کا ذکر نہیں ہے، اہل بیت پر۔ تو پھر آپ نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یعنی طویل خاص کے اعتبار سے تو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد اہل بیت ہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاندان کے لوگ ہیں، جس میں آل علی بھی شامل ہیں، آل عقیل بھی ہیں، آل عباس بھی ہیں، اور آل جعفر، یہ چار ہیں جو زید ابن ارقم کی غدیر ہم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر۔ تو اے داود والو، داود کے گھر والو اور طویل عام کے اعتبار سے آپ کے ماننے والے لوگ، اللہ کا شکر ادا کرو جو اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی تھیں حضرت داود علیہ السلام کو۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، لیکن ہمارے بندوں میں سے شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والے بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں۔ یعنی یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ بڑے کم لوگ ہیں جن کی اپروچ شکر گزاری والی ہوتی ہے، اکثر لوگ جو ہے وہ ناشکری کے اوپر ہی زندگی گزارتے ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، پس جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کیا، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، تو آپ علیہ السلام کی موت کی خبر کسی کو نہ ہوئی مگر اس حال میں کہ جو زمین کا جانور تھا، یعنی دیمک جو یہ لکڑی وغیرہ کھاتا ہے، وہ آپ کے جب عصا کو کھا گیا تو اس کے بعد آپ علیہ السلام کی موت کی خبر جنات کو ہوئی۔ فَلَمَّا خَرَّ تبینت الجن ان لو كانوا يعملون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، جب وہ یعنی عصا جو ہے وہ دیمک چاٹ گئی تو آپ عصا کے سہارے کھڑے تھے، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرما لی، لیکن ابھی ہیکل سلیمانی کا کوئی کام باقی تھا جو جنات کی ڈیوٹی سلیمان علیہ السلام نے لگائی ہوئی تھی، اور وہ ظاہر ہے وہ آپ کے ڈر کی وجہ سے ہی وہ کام کرتے تھے، آپ کے قبضے میں تھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے۔ آج کے جن لوگوں کے قبضے میں شیطان ہوتے ہیں یا جنات، وہ اصل میں وہ لوگ جنوں کے قبضے میں ہوتے ہیں، جنات ان کے قبضے میں نہیں ہوتے۔ تو ورنہ تو جناب دنیا کے سارے بینک خالی ہو جائیں اگر جنات یہ کام کر سکتے ہیں، ایک بینک خالی کر کے بتائیں نا، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ جو فزیکل ورلڈ ہے وہ اسی صورت میں چل سکتا ہے جب یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کنٹرول کر کے رکھے، ورنہ تو روزانہ اخباروں میں خبر آئے کہ جی فلاں شہر کے جنات نے جو ہے نا وہ فلاں بینک لوٹ لیا ہے، فلاں اے ٹی ایم خالی کر دی ہے، اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بس وہ لوگ اس طرح کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جنات کے ذریعے یہ کروا دیا، وہ کروا دیا، یہ کروا دیا، کچھ بھی نہیں۔ یہ سارے جنات مل کے نا یوٹیوب کے اوپر نبی علیہ السلام کے خلاف جو فلمیں چڑھی ہوئی ہیں وہ ڈیلیٹ کروا کے بتائیں، ان ہارڈ ڈسک کو ختم کر دیں امریکہ میں جا کے، پتہ میں بتا دیتا ہوں، سارے بزرگ مل کے، سارے جنات مل کے ایک کام کر کے دسو۔ دنیا اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ کو ہم اس لیے نہیں کہتے کہ اللہ نے دنیا میں معاملات کو ایفرٹ کے ساتھ چھوڑا، اللہ تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں سارے ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام بن جائیں، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ تو جنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ الْغَيْبَ، جب عصا کے وہ دیمک کو چاٹنے کی وجہ سے ان کا جسم مبارک نیچے آیا تو اس وقت جنات پہ یہ بات کھلی کہ سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر جنات کے پاس غیب کا علم ہوتا تو ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اتنے رسوا کن عذاب میں نہ رہتے۔ یعنی وہ بوجھل دل کے ساتھ جو اعمال اختیار کیے ہوئے تھے سلیمان علیہ السلام کے حکم پہ، وہ تو سلیمان علیہ السلام کی ڈیتھ ہوتے ہی بھاگ جاتے۔ کچھ عرصہ کے لیے سلیمان علیہ السلام چونکہ اس لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، ان کو نہیں اندازہ تھا، اب اتنی جرت بھی نہیں تھی کہ وہ پوچھتے کہ بھی سلیمان علیہ السلام نہ تو
یعنی کہ وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نہ نیند کے لیے یہاں سے ہٹ رہے ہیں یا نماز پڑھنے کے لیے ہٹ رہے ہیں. اتنا روب تھا ان کا کہ اس طرح بھی ان کا دماغ نہیں گیا ان کے روب کی وجہ سے. روب کی وجہ سے ادھر مطلب لوگوں کے اوپر ایسے ایسے روب طاری ہوتے ہیں، لوگوں کا پیشاب رک جاتے ہیں. تو جب کوئی ایسے معاملات آ جائیں تو وہ تو پھر سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے طاقت بھی دی ہوئی تھی. بل اس حوالے سے جو اسرائیلی روایات آتی ہیں کہ جی وہ 1 سال تک اسی طرح نا، یہ تو بالکل گپ شپ ہے، یہ تو اللاجیکل بات ہے. کچھ عرصہ کے لیے، واللہ عالم وہ کتنا عرصہ تھا، 1 ہفتہ تھا یا 1 مہینہ تھا، واللہ عالم. اصل چیز بتانے والی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر ان کے پاس غیب کا علم ہوتا نا جنات کے پاس، تو وہ اسی دن ہی بھاگ جاتے جس دن سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تھے. تو ان کو یہ پھر ذلت نہ کاٹنی پڑتی اس حوالے سے کہ جو ان کے انڈر وہ کام کرنا پڑ رہا تھا ان کو مجبوراً. اب قوم سبا کا ذکر آ رہا ہے. ان کا ڈیٹیل ذکر سورۃ النمل میں بھی گزرا ہے، جب جو ملک سبا کی جو ملکہ تھی بلقیس، وہ مطیع ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئی تھی. وہ پورا واقعہ تو وہاں پر آیا تھا. یہ اس زمانے کا ذکر نہیں ہے، یہ اس سے علاوہ کا ذکر ہے قوم سبا کا، جو یمن میں آباد تھی. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، اسی سبا کے نام کے اوپر ہی سورت کا نام سورہ سبا ہے. قوم سبا کے ان مساکن میں بھی نشانی موجود ہے، یعنی ان کے جو کھنڈرات ہیں اور عرب کے لوگ تجارت کرتے وہاں سے گزرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے اندر بھی بہت بڑی عبرت کی نشانی موجود ہے کہ یہاں پر بھی کسی زمانے میں کوئی قوم آباد تھی. بلدۃ جنات عن یمین و شمال، وہاں پر 2 باغ تھے قوم سبا کے لیے، دائیں اور بائیں جانب. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اور اللہ نے حکم دیا ہوا تھا کہ اپنے رب کا یہ رزق کھاؤ. اب ظاہر آج طرح کی تو لوگوں کی مطلب وہ ڈیمانڈز نہیں تھی نا. آج کل تو ہماری کموڈٹیز کے فتنے کی وجہ سے ڈیمانڈز ہی بہت بڑھ گئی ہیں. اور مجھے اشفاق احمد صاحب کی بات یاد آئی، وہ کہتے تھے یار دعا کرو یہ تیل دنیا میں جو نکل آیا نا، یہ دوبارہ جناب تھلے زمین سے بڑھ جائے تو دنیا سکون ہو جائے گا. یہ سارے کا سارے جو ہلچل مچی دنیا میں، یہ پٹرول کے نکلنے کی وجہ سے ہے نا. ورنہ تو جو بندہ کراچی میں تھا وہیں پہ جو کچھ اگتا تھا کھا پی لیتے تھا. اب کراچی کی مصنوعات جو ہیں وہ اسلام آباد میں کھائی جا رہی ہیں، اسلام آباد کی جو ہے کراچی میں بلکہ دوسرے ملکوں کی آ رہی ہیں. یہ سب کچھ اس پٹرول اور تیل کی وجہ سے ہوا ہے نا. تو اتنی ہلچل مچ گئی ہے. تو اس وقت تو لوگوں کی زندگی یہ ہوتی تھی کہ زمین میں کھیتی باڑی کرتے تھے، 1 سال کے اناج پورے ہو جاتے تھے، اپنی زندگی گزارتے تھے. یہ 8 سے 100 150 سال 200 سال پہلے تک یہی صورتحال تھی. یہ تو جب انڈسٹریل ایج شروع ہوئی ہے تو یہ فتنے کموڈٹی کے شروع ہوئے ہیں. اور اشفاق احمد صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی. وہ کہتے تھے کہ 1967 میں 1967 میں وہ کہتے ہیں میری تنخواہ کا 1% بھی ان چیزوں کے اوپر نہیں لگتا تھا جو کہ اب 2004 کے اندر تنخواہ کا 70% اس کے اوپر لگ جاتا ہے. ظاہر ہے وہ آسائشیں لوگوں کی بڑھ گئی ہیں نا. اب آپ یہ دیکھ لیں یعنی اسکول کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہی کتنے بڑے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں موبائل والے. اور آپ دیکھ لیں اگر آپ اپنے اوپر غور کریں تو آپ اکثر ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں اس زمانے کی وجہ سے کہ جو 8 سے 50-60 سال پہلے جن چیزوں کا بالکل وجود ہی نہیں تھا، ان کے اوپر خرچہ ہی نہیں ہوتا تھا. ایک ہی صابن تھا جس سے لوگ سر بھی دھوتے تھے، کپڑے بھی دھوتے تھے اور نہا بھی لیتے تھے. لیکن اب آپ صابن کی اقسام دیکھ لیں. سر کے لیے شیمپو ہی الگ ہے، منہ پہ لگانے والا جو ہے صابن الگ سے ہے، جسم پہ لگانے والا الگ سے ہے، کپڑوں والے معاملات الگ سے ہیں. پھر یہ بجلی کے جو بل دینے پڑ رہے ہیں سارے، بجلی تو ہے ہی نہیں تھی نا، سکون تھا. بجلی کی تو دریافت تقریباً 250-300 سال پہلے ہوئی ہے. ہمارے ملکوں میں تو خیر یہ بہت بعد میں آئی ہے، 70-80 سال پہلے ہی یہ آنا شروع ہوئی ہے. تو کتنا سکون تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے قوم سبا کو ہم نے 2 باغات دیے ہوئے تھے، اسی کے اوپر ان کا گزارا تھا، ایک دائیں طرف والا ایک بائیں طرف والا. کھاؤ اس رزق میں سے اب جو رب نے دیا ہے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کتنا پاکیزہ وہ شہر تھا اور کتنا مغفرت فرمانے والا وہ رب کہ جس نے یہ نعمتیں ان لوگوں کو عطا فرمائیں. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہماری نعمتوں سے انہوں نے ناشکری کی، منہ پھیر لیا، تو ہم نے ان پر تند و تیز سیلاب کا عذاب ان پر بھیجا، تو ان کی وہ جو باغات تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان باغات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 باغ اور عطا کیے، لیکن وہ کیسے تھے؟ ذواتا اکل خمط واثل وشیء من صدر قلیل، کڑوے تھے، جھاڑ جھنکار والے، ترش فروٹ والے، اور چند بیری کے درخت تھے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے نعمت چھین کے ان کو اس سے کم درجے کی نعمت عطا فرمائی۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ بدلہ تھا ان کی ناشکری کا۔ ویسے کفر کا لفظ ہم عموماً تو سمجھتے ہیں مطلب جو کافر سے مراد ہم لے رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو نہ ماننے والا ہو، وہ عقیدے میں ضرور کافر ہے۔ ایک عملاً کفر بھی ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو مان رہے ہوں لیکن اللہ کی نہ مان رہے ہوں، وہ بھی کفر ہے۔ کفران نعمت اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، ناشکری اختیار کرنا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ، اور احسان فراموشی کے سبب ہم ایسی سزا دیا کرتے ہیں، جو لوگ احسان فراموشی کرتے ہیں ان کو یہ سزا ملتی ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى، اور ہم نے بسا دی تھی ان کے درمیان، ان کے شہروں کے درمیان میں بستیاں، اور ہم نے وہاں پر برکت دی تھی۔ قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ان کی جو بستیاں تھیں ان کے لیے ہم نے منزلیں بھی مقرر کر دی تھیں آنے جانے والوں کے لیے۔ یہ مائل سٹون کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں انگلش کے اندر بھی، سنگ میل اردو میں کہتے ہیں، یعنی سفر طے کرنے کے لیے کچھ فاصلوں کے اوپر جو ہے وہ پتھر لگائے جاتے تھے نا، مائل سٹون کے۔ یہ مائل کا لفظ بھی عربی سے انگلش میں ہے، انگلش میں مائل ہے، عربی میں میل۔ میل کا لفظ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ قرب قیامت میں جو سورج ہے وہ 1.25 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا۔ بہرحال عربک میل جو ہے وہ انگلش والے اس فٹ پاؤنڈ سسٹم کے میل سے بڑا ہوتا ہے، وہ ناٹیکل مائل 1.8 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے، اور یہ جو ہمارے والا میل ہے فٹ پاؤنڈ سسٹم میں، یہ 1.6 کلومیٹر کے برابر ہے۔ تو وہ منزلیں مقرر کر دی تھی ہم نے ان کے لیے بستیوں میں، مائل سٹونز موجود تھے۔ سیروا فیہا لیالی و ایامن آمنین، تاکہ اس میں سیر و سیاحت کرو اور رات کے دن کے وقت امن و امان سے اس میں سفر کرو۔ فقالوا ربنا، لیکن وہی بات جس طرح بنی اسرائیل کو جب جنتی خوراک ملی من و سلوہ تو وہ اکتا گئے، انہوں نے کہا ہمیں زمین سے اگنے والی چیزیں جو ہیں وہ گیہوں چاہیے، ہمیں مسور کی دال چاہیے، اس طرح کی باقی چیزیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب زمین والی خوراک ہوگی تو پھر دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے فزیکل فنامنا کو جوڑا ہوا ہے محنت کے ساتھ۔ یہاں پر بھی انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمتیں دی تھی تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم کل ممزق۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کے پر خود سے ظلم کیا، روگردانی کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ ہماری منزلیں دور دور کر دے، یعنی ہم بھی لمبے سفر کریں اور سفروں کو انجوائے کریں، بجائے وہ قریب ہونے کے انہوں نے یہ دعا کی کہ ہماری بستیوں کو دور دور کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دور دور ہی کر دیا، ایسا یعنی ان کے اندر پھوٹ پڑی کہ کوئی وہاں سے اٹھ کے جو ہے وہ ہندوستان کے اندر آ کے آباد ہو گیا، کوئی افغانستان کے اندر آ کے آباد ہو گیا، کوئی عراق کے اندر آباد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم نے پھر افسانہ بنا کے رکھ دیا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کی جمعیت کو پارا پارا کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک یہ جتنی بھی گفتگو کی گئی سبا، قوم سبا کی جو حالت بیان کی گئی، اس کے اندر نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے، شکر کرنے والے کے لیے۔ یعنی دنیا میں تکالیف آئیں گی، ان پہ صبر کرنا ہوگا، اور اللہ کی جو گیون نعمتیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ شکر گزاری کی روش اختیار کرنی ہوگی۔ اب میرے بھائیوں اگلی 2 آیات بہت اہم ہیں۔ شیطان کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ٹروتھ ریویل کیا ہے، اور
اس حوالے سے آج ہی ایک کلپ بھی ہم نے چڑھایا ہے یوٹیوب کے اوپر، مسئلہ نمبر 114 میرا ریکارڈ ہوا تھا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کے کانٹیکسٹ میں، کہ شیطان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فزیکل زور انسان کے اوپر نہیں دیا ہوا، وہ زبردستی کسی کو برائی کی طرف یا نیکی کی طرف جانے سے روک نہیں سکتا، برائی کی طرف لگا نہیں سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ارادہ کریں مسجد میں جانے کا اور شیطان سامنے آ کے کھڑا ہو جائے کہ میں تمہیں مسجد میں داخل نہیں ہونے دوں گا، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وہ صرف دعوت دیتا ہے، وہ سورہ ابراہیم کے اندر آیا، اور وہ کلپ میرا یوٹیوب کے اوپر چڑھا ہے، شیطان سے قیامت کے دن آخری ملاقات۔ آپ یہ یوٹیوب پر لکھیں نا، شیطان سے قیامت میں آخری ملاقات جو انسان کی ہونے والی ہے، جس میں وہ انسان کو کہے گا کہ آج مجھے ملامت مت کر، اپنی جان کو ملامت کر، مجھے اللہ نے تجھ پہ کوئی زور نہیں دیا تھا سوائے اس کے کہ میں صرف دعوت دیتا تھا اور تو نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ بس وسیع شیطان ڈلاتا ہے نا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کر دے کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا، پہلی صف میں پڑھنے والے کو 1,00,000 روپیہ ملے گا، دوسری والے کو 50,000 روپیہ، دنیا کے سارے شیطان مل کے نا ایک بندے کی فجر نہیں چھڑوا سکتے۔ کیا خیال ہے؟ دنیا کے سارے شیطان مل کے انسانوں میں جو سب سے بڑا شیطان ہے نا، اس کی بھی فجر نہیں چھڑوا سکتے، کیونکہ دنیا نقد ہے نا، آخرت ادھار ہے۔ تو یہ سارے انسان کا اپنا ارادہ ہے، ول ہے۔ بات وہ کلپ ضرور دیکھیں، شیطان سے قیامت میں آخری ملاقات، انجینئر محمد علی مرزا صاحب لکھ کے آپ یوٹیوب پر لکھیں تو انشاءاللہ ایک کلپ کھل جائے گا، تقریباً 10 سے 11 منٹ کا ہے، اس میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، اور ایک ڈیٹیل 2 گھنٹے کا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 79، اللہ، انسان اور شیطان، یہ ایک ٹرائنگل بنتی ہے نا، یہ سارے کا سارا معاملہ ان تین، دیکھنا اللہ اور انسان کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ شیطان ہے، اس طرف جانے سے روکتا ہے، فزیکلی نہیں، صرف دعوت کی حد تک۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اٹیچ کر دیا ہے اور ایک جن بھی، شیطان۔ فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے، شیطان اسے برائی کی طرف، وہ اللہ نے بیلنس کیا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ آپ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اس کو اللہ نے میرا مطیع کر دیا ہے، تو میرے ساتھ جو جن اٹیچ ہے وہ بھی اب مجھے نیکی کی طرف ہی دعوت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرے ساتھ شیطان کوئی اٹیچ نہیں ہے، مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی خصوصیت ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ وما کا وَلَقَدْ صَدَّقَ علیہم ابلیس ظنہ، اور بے شک ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ ایک تو وہ قوم سبا کے اعتبار سے، اور ایک جرنل ہے کہ جو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اکثریت کو گمراہ کر دوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ بہت خطرناک خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ شیطان نے جو دعویٰ کیا تھا کہ میں اکثریت کو گمراہ کر دوں گا، بے شک اس نے سچا کر دکھایا اپنا وہ گمان۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سب کے سب ہی اس کے پیچھے چل پڑے ہیں سوائے چند مومنین کے۔ اللہ نے یہ بات مان لی خود کہ ایسا ہی ہوا ہے، جو شیطان نے کیا تھا اس نے کر دکھایا۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَان، اور شیطان کا کوئی بھی زور نہیں ہے کسی کے اوپر، مگر یہ کہ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، یعنی وہ شیطان کو اللہ نے جو تھوڑا سا یہ وسوسے دلانے والا اختیار بھی دیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نہ دیتا، لیکن یہ صرف اس لیے دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جانچ لے من یؤمن بالآخرہ، جو آخرت پر یقین رکھنے والا ہے، ایمان رکھنے والا ہے، اس کو جانچے کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ سے غائب میں جو ہے وہ ڈرتا ہے، اللہ کو بغیر دیکھے ہوئے اس کو مانتا ہے، اس کے پیغمبروں کی اطاعت اختیار کرتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا۔ یعنی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی شیطان کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا، انسان کے اوپر یہ مسلط کرنے کا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارا اس لیے کہ تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کو جانچ ہو جائے، ممن ہوا منہا فی شک، کون سا ہے جو آخرت پر ایمان لانے والا ہے اور کون ہے جو کہ شک میں مبتلا ہونے والا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ٹائنیس ڈیٹیل تک کنٹرول کیا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے۔
یعنی اگر یہ فرشتے نہ بھی نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر شخص کا نامہ اعمال ہے کہ اس نے کیا کیا، کس وقت اس نے کن سرکمسٹانسز، کن حالات و واقعات کے اندر یہ ڈیسیژن کیا۔ یعنی دنیا کو تو لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں کہ جی میری تو مجبوری تھی، میں یہ نہ کرتا تو اور کیا کرتا۔ وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کہ یہ تو نے جو کیا، جو کچھ کیا تو اس سے بہتر یہ۔ اب کئی لوگ ہیں یعنی سرکاری یعنی نوکریوں کے اندر وہ یعنی رشوت کی روش اختیار کرتے ہیں اور وہ پلی یہ لیتے ہیں جی بس گزارا نہیں ہوتا تھا، کیا کریں۔ حالانکہ اسی پوسٹ کے اوپر ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ کم ہوتے ہیں، جو کہ حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں، اور بسا اوقات ان کو اپنی جان بھی دینی پڑ جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ ہمارے جو ایف آئی اے کے ملازمین ہیں، جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، اس کے اندر کئی ایک لوگ جب کریٹیکل کیسز کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ کئی انسپیکٹر شہید ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو پہلے آفرز کی جاتی ہیں کروڑوں میں، لیکن وہ خدا سے ڈرتے ہوئے یعنی بے ایمانی کی روش اختیار نہیں کرتے تو ان کو پھر اپنی جان سے ہی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ تو ظاہر ہے دنیا سے تو انسان نے جانا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ کے ذریعے، ایئر کریش کے ذریعے، گردے فیل ہو کے، ہارٹ اٹیک کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے جانا تو ہے، اور اپنے مقررہ وقت پہ۔ کسی کی موت پہلے نہیں آنی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی شخص ایون قتل بھی کر دیا جائے نا تو وہ قاتل کو سزا ضرور دی جائے گی دنیاوی رول کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے قصاص کے اندر زندگی رکھی انسانیت کی، وہ اس لیے کہ تاکہ امن کی بحالی رہے، ورنہ اس کا ٹائم پورا ہو چکا تھا۔ وہ اگر اس کو نہ بھی قتل کیا جاتا اس نے کسی اور طریقے سے مر جانا تھا۔ جو لوگ قتل نہیں ہوتے کیا وہ نہیں مرتے؟ کتنے جوان لوگ ہیں جن کی صحت بالکل ٹھیک ہوتی ہے، اچانک پتہ چلتا ہے جی کہ آپ کو تو جناب بلڈ کینسر ہو چکا ہے اور آخری سٹیج کے اوپر ہے۔ ان کو تو کسی نے گولی نہیں ماری ہوتی، کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں نہیں مرے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اب کئی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، بالکل انسان جنید جمشید صاحب کو دیکھ لیں رحمہ اللہ تعالیٰ، کتنی اپنی یعنی لائف کی پیک پہ تھے، وہ صحت بھی تھی، سب کچھ تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جہاز روزانہ کئی بار اڑتے ہیں، اس کے بعد سے ابھی تک اللہ کا فضل ہے کوئی جہاز نہیں گرا، اس سے پہلے بھی کئی سال میں نہیں کوئی گرے، سوائے ایک دو حادثے ہوئے، وہی گرنا تھا، انہی لوگوں کی موت تھی، آخر نہیں ہے۔ تو انسان اپنی موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے، حفاظت فرمانے والا ہے۔ نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کس نے کن حالات کے اندر کیا معاملات کیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کے اندر کوئی کسی کی دھونس کو برداشت نہیں کرتا۔ جو اس کے لیے سفارش والا معاملہ بھی ہے وہ بھی اس کی اجازت سے ہے اللہ کے حضور۔ اب اسی کا ذکر آگے بھی آئے گا۔ اب یہ بڑی سخت آیات آ رہی ہیں عقیدہ توحید کے حوالے سے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکین سے فرماؤ کہ تمہیں اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کے بارے میں یہ زعم ہے نا کہ وہ اللہ کے مقابلے پہ تمہاری حفاظت کر لیں گی، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ زمین میں نہ کسی ذرے کی مالک ہیں نہ آسمان میں، وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہی اللہ تعالی کے ساتھ زمین و آسمان میں جو یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں ان میں کسی ذرے میں وہ شریک بھی ہے، پارٹنر بھی نہیں ہے۔ وہ مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا نا کہ یہ جو ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہی کے بت بنائے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں، اللہ ہی کے اسسٹنٹ ہیں۔ تو اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ فرشتے بھی کسی ذرے میں بھی زمین و آسمان میں اللہ کے ساتھ نہ تو پارٹنر ہیں نہ مالک ہیں۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کا مددگار ہے کسی مسئلے میں۔ یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے جن کے پاس اتنی طاقتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں نا۔ ملک الموت روزانہ تقریباً 1.25 لاکھ لوگوں کی روح قبض کرتا ہے اللہ کے اذن سے۔ 1 گھنٹے میں 6000 لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے، 1.25 لاکھ کے قریب لوگ روزانہ مرتے ہیں۔ تھوڑی طاقت ہے لیکن وہ اللہ کے اذن سے ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر وہ ایک چیونٹی، اس پہ بھی موت نہیں آ سکتی، چاہے جائے کہ انسان جو اس اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے کہ اس کی روح ملک الموت علیہ السلام قبض کر سکے۔
اسرائیل کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. ہمارے مفسرین میں سے بھی امام ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفی 310 ہجری تفسیر تبری میں انہوں نے ملک الموت کے لیے اسرائیل کا لفظ استعمال کیا. ہمارے سلف سے بھی ثابت ہے. دونوں لفظ ٹھیک ہے. قرآن حکیم میں ملک الموت آیا ہے، اسرائیل کا لفظ بھی آیا ہے. اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. تو اس کے علاوہ بھی فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں بارش برسانے کے اوپر اور مخلوق میں رزق تقسیم کرنے کے اوپر، لیکن یہ مالک کسی چیز کے نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شراکت دار ہے کسی ذرے کے بھی. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور کسی فرشتے کی یہ جرت بھی نہیں کہ اللہ کے حضور آگے بڑھ کر کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جسے اذن دے دے کہ ہاں جی تو اس کی سفارش کر سکتا ہے. سفارش کیوں کی جاتی ہے دنیا میں؟ اگر دنیا میں کسی شریف آدمی کو پکڑ کے پولیس لے جاتی ہے تو ایک شخص جا کے اس کی سفارش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ نے غلط بندے کو پکڑا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں اس کی، یہ بندہ آئندہ نہیں سی ہے تو روپ لکھا لگا ہے، آپ کو مغالطہ لگا یہ بندہ اس طرح کا نہیں تھا، اسی لیے سفارش کی جاتی ہے نا کہ جی بندہ اس طرح کا نہیں تھا، یہاں پہ سے غلطی ہو گئی یا غلطی نہیں ہوئی. اب یہ بات اللہ کو کر سکتا ہے کہ یا اللہ ایڈا بندہ پھاڑ لیا میرے کہنے سے چھوڑتے، اس طرح ہے نہیں ہے. اللہ کو کون بتا سکتا ہے؟ اللہ کے تو علم ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس وقت بھی جانتا تھا جب ہم ایک بے قدر یعنی ڈراپ آف منی تھے، ایک جنین کی فارم میں، ایمبرونک سٹیج سے لے کر مرتے دم تک اللہ تعالیٰ تو ایک ایک چیز سے واقف ہے. اس کو کون یہ بتا سکتا ہے، کوئی فرشتہ یا کوئی انسان کہ جی میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یا اس کو یہاں پر غلطی لگی ویسے یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جسے اذن دے. تو شفاعت بالاذن کا عقیدہ ہی اہل سنت کا صحیح عقیدہ ہے. باقی جو اہل بدعت نے شفاعت بالوجاہت کا عقیدہ بنایا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے. شفاعت کے اوپر بھی میری حدیث شفاعت پہ بھی ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 88B، جسے شوق ہو تو دیکھے. پچھلے دنوں ہم نے اس کا کلپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت والی حدیث اس عنوان سے 1 گھنٹے کا کلپ اپلوڈ کیا ہے یوٹیوب کے اوپر. بخاری اور مسلم سے سارے جتنے بھی طرق تھے میں نے حدیث شفاعت کے بیان کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کی جرت نہیں فرشتے کی بھی کہ وہ اللہ کے حضور کسی کی سفارش کرے سوائے اس کے اذن سے. حتی اذا فزع عن قلوبہم، حتیٰ کہ یہ حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم دیا جاتا ہے نا فرشتوں کو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے حکم کی ایسی روب ان کے دلوں کے اوپر طاری ہوتا ہے، ایسی گھبراہٹ ان پر طاری ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کا حکم مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق. تو وہ پھر فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا تھا. اس کی ڈیٹیل بخاری مسلم میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم دیا جاتا ہے فرشتوں کو تو اس وقت کیا یعنی کیفیت طاری ہوتی ہے اور فرشتوں پر کیسا روب طاری ہوتا ہے کہ جب وہ حکم مکمل ہوتا ہے تو پھر فرشتے جب اس ٹینشن کی کنڈیشن سے باہر نکلتے ہیں پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا تھا. تو سارے فرشتے کہتے ہیں جو بھی اللہ نے کہا تھا سچ ہی کہا تھا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ بڑی شان والا ہے اور بہت بلند ہے. بھائی اللہ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. ایک کنو کاٹ لو گال. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے اوپر چھایا ہوا ہے، اس کے ساتھ انسان کسی بھی صورت کوئی ایسا رشتہ قائم نہیں کر سکتا کہ اس کے اوپر دھونس کسی کی چل جائے. نیور، کسی کی دھونس نہیں اس پہ چل سکتی، کیونکہ خالق اور مخلوق کا فرق ہی بہت بڑا ہے. سب مخلوقات ہیں وہ پیدا کرنے والا ہے، چاہے کوئی پیغمبر ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، انسان، بڑے سے بڑا کوئی نہ انسان کیوں نہ ہو، اس کی مخلوق تو ہے، اور مخلوق ہے تو ظاہر ہے پیدا ہوئی ہے اور اس کو فنا آنا ہے. تو اللہ کے مقابلے پر ایون اللہ کی دوستی میں بھی کسی کی ضرورت نہیں کہ اس کی اجازت سے بغیر کسی کی شفاعت کر سکے. قل من یرزقکم من السماوات والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کون ہے جو آسمانوں اور زمین میں تمہیں رزق دیتا ہے؟ قل اللہ، پھر خود ہی فرمائیے اللہ دیتا ہے. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ہم یا تم دونوں میں سے ایک تو ہدایت پر ہے اور ایک گمراہی میں. یعنی اگر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ میں حق پر ہوں، تو یقیناً پھر تم گمراہی پر ہو اس کی مخالفت کرنے پہ. دونوں میں سے ایک ہی غلط، یہ نہیں ہو سکتا یہ تو
ویسے اصول لوگوں نے بنا دیے نا سارے ٹھیک نے. سارے ٹھیک نہیں ہوتے, ایک ٹھیک ہوتا ہے دوسرا غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بیک وقت دو اپوزٹ سٹیٹمنٹس ہوں اور دونوں ہی ایک سرکمسٹانسز کے اندر بالکل ٹھیک ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک گمراہی پر ہے اور ایک ہدایت کے اوپر ہے. قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے تم سے کوئی پرسش نہیں ہوگی ان جرموں کی جو ہم نے کیے, اور نہ ہم سے پرسش ہوگی تمہارے اعمال کی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعوت کھڑی کی, آپ کے اصحاب آپ کے ساتھ اٹیچ ہوئے, یہ ایک جماعت بن گئی. اس جماعت کے اندر کوئی غلطی ہے تو اس کا وبال مخالفین والی جماعت میں نہیں ہوگا, اور جو مخالفت میں کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کے اعمال کا حساب ان کو نہیں دینا ہوگا. ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق. فرما دیجئے قیامت والے دن ہمارا رب ہمیں اکٹھا جمع کر دے گا اور پھر اس کے درمیان ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ, اور وہی بہتر علم والا فیصلہ فرمانے والا ہے. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا. فرمائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وہ دکھاؤ شریک جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ ملا لیا ہے. کدھر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی مخلوق کو پیدا کرنے میں شریک ہوئے ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو زمین و آسمان کے اندر اپنی نعمتیں ہیں نچھاور کر رکھی ہیں, اس میں سے کوئی کسی کا کوئی حصہ داری ہو, کوئی دکھاؤ کون ہے اللہ کا شریک. کلا, ہرگز نہیں. بل هو اللہ العزیز الحکیم, بلکہ اللہ ہی ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. اب اگلی آیت بھی بڑی اہم ترین آیت ہے, سورہ سبا کی آیت نمبر 28. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا پوری انسانیت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے گئے وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے تھے, جو سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو پرپسفل با مقصد حق کے ساتھ بھیجا ہے, خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. اور کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر آیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹس کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا پوری انسانیت کی طرف. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. نمبر 1, اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری مخلوق کی طرف, پوری انسانیت کی طرف, جن و انس کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ نہیں تھا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو انسانوں کے پیغمبر ہیں یہی جنات کے پیغمبر بھی ہوتے ہیں, جنوں کے اندر کبھی کوئی پیغمبر نہیں آیا. تو اگلے زمانوں میں اگلی امتوں میں ہر علاقے کے اندر ایک وقت میں کئی انبیاء بھی ہوتے تھے. سیدنا یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ایک ہی زمانے میں 2 پیغمبر گزرے. ہر امت کی طرف الگ سے ایک پیغمبر آتا تھا, ہر گروہ کی طرف الگ سے آتا تھا. لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت بھی ختم فرمایا گیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں
یعنی وہ زید ابن حارثہ کے باپ نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر تک پہنچے گا کہ اسے بھی پیغمبر بنایا جائے۔ بچپن ہی میں سارے بچے فوت ہو گئے، کسی بھی مرد کے باپ آپ نہیں بنے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کی مہر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگائی جاتی ہے، جس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتا ہے۔ سیل آف دی پروفٹ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے مہر لگا کے ڈاکومنٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہر نبوت ہیں۔ یہ وہ قادیانیوں نے جو مطلب لیا وہ بالکل غلط ہے، ان کو تو مہر کا مطلب ہی نہیں پتا، اور وہ خاتم کی وجہ سے لیا۔ ٹھیک ہے، خاتم کا مطلب مہر ہے، لیکن مہر کی اپروپریٹ جو تفسیر ہے وہ یہی بنتی ہے۔ اس حوالے سے میں ڈیٹیل سے لیکچر دے چکا ہوں قادیانیت کے رد پہ، مسئلہ نمبر 40 ہے، خاتم اور خاتم کا جو فرق ہے اس حوالے سے۔ احادیث میں خاتم کا لفظ آیا، قرآن میں خاتم آیا، یہ دونوں چیزیں بیک وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری اترتی ہیں۔ تو پہلی خصوصیت یہ کہ پوری انسانیت کے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا۔ دوسرا، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ اگلے انبیاء میں جو جنگوں میں کافروں سے مال غنیمت ملتا تھا وہ اوپن میدان میں رکھا جاتا تھا، ایک غیب سے آگ آتی تھی جلا کے راکھ کر دیتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے مال غنیمت، کافروں کا جنگ میں چھوڑا ہوا سامان حلال کر دیا گیا۔ تیسرا، پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا لیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نماز صرف مسجد میں پڑھی جا سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی دے دی کہ پوری زمین پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی جہاں چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، زمین ساری کی ساری پاک ہے، اللہ یہ کہ کہیں پہ نجاست ہو، وہ ایک الگ سے چیز ہے۔ اچھا، چوتھی چیز، ایک ماہ کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر میرا روب ڈال دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کا روب اللہ نے کافروں پر ڈال دیا، اور یہ تھا جب تک یہ امت واقعی اس ٹریک پہ تھی نا، اس امت کا روب تھا۔ ایک مہینے کی مسافت سے کافروں پر، رومن اور پرشین امپائر کے اوپر روب تھا، تبھی تو انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے قادسیہ اور یرموک کے اندر۔ اور پانچویں خصوصیت یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا اذن عطا فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام شفاعت، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جس کے کانٹیکسٹ پہ میرا مسئلہ نمبر 88B ہے، مکمل حدیث شفاعت کے اوپر، بخاری اور مسلم کی میں نے وہ سارے طرق جو ہیں اس کے اندر بیان کیے ہیں، جسے شوق ہو تو وہ دیکھے۔ ویسے بھی آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت والی حدیث، تو میرا ایک کلپ بھی کھل جائے گا اسی ٹاپک کے اوپر، وہ اسی لیکچر میں سے تقریباً 1 گھنٹے کا کلپ ہے۔ تو یہ 5 خصوصیات، صحیح مسلم کے ایک طریق کے اندر 2 خصوصیات اور ایڈ کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، یعنی چھٹی، کہ مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا گیا، یعنی میں بات مختصر کرتا ہوں اور اس کا مفہوم بڑا گہرا ہوتا ہے، لمبی چوڑی بات نہیں کرنی پڑتی۔ وہ تو ہمیں اب انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں چونکہ گمراہی بہت پھیل چکی ہے تو ہمیں وہ باتیں کھول کھول کے بیان کرنی پڑتی ہیں، ورنہ باتیں تو بالکل سیدھی سیدھی ہوتی ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کو راکٹ سائنس تو نہیں کسی کو سمجھانا پڑے، لیکن کیا کریں، ہمیں پھر 1.5 گھنٹے کا لیکچر دینا پڑتا ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، 8 صفحوں کے اوپر پمفلٹ لکھنا پڑتا ہے اس ایک آیت کو بیان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں اس میں تو یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اس میں یہ تو نہیں لکھا کسی اور سے نہیں مانگتے ہیں، بالکل الٹ لے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے دھوکے دیتے ہیں، تو اس لیے میں پھر ترجمہ کرتے ہیں، اپروپریٹ ترجمہ کرتا ہوں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب بے مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ ایک تو اسباب ہے، وہ تو قرآن میں حکم آیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں نہ کرو۔ ایک تو یہ کہ میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بغداد میں ادھر بھی قبر کے اندر میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ فریم آف ریفرنس سے بدلنے کی وجہ سے غائب میں پکارنا ہوگا، خالصتاً شرک ہو جائے گا، ایاک نستعین کی وائلیشن۔ اس لیے میں ترجمہ کرتا ہوں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں، یعنی دعا تجھ سے کرتے ہیں۔ بعد جسے شوق ہو، مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، اس میں نے یہ ڈیٹیل سے بیان کیا ہے۔ اور دوسری خصوصیت صحیح مسلم کے اس طریق میں آئی ہے، یعنی ٹوٹلی 7ویں بن جائے گی، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور نبوت کا سلسلہ مجھ پہ ختم کر دیا گیا۔ یہاں پر
لفظ خاتم نہیں، خاتم والا لفظ آیا ہے زیر کے ساتھ، کہ نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی۔ یہ 7 خصوصیات بنی، اور ایک 8ویں ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے وہی کا معجزہ عطا فرمایا ہے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے، کیونکہ معجزہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ 8 خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی ہیں۔ نمبر 1، آپ کو پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ساری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مال غنیمت، کافروں کا چھوڑا ہوا سامان جنگ میں حلال کر دیا گیا۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا رعب 1 مہینے کی مسافت سے کافروں کے اوپر ڈال دیا گیا۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام شفاعت ملا۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوامع کلمات، یعنی بات مختصر اور مفہوم گہرا۔ اب یہ دیکھ لیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے، مشکات میں بھی پہلی حدیث یہی ہے۔ اب یہ ایک جملہ ہے لیکن اس کے اندر ایک قیامت مضمر ہے، یعنی سینکڑوں صفحوں کی کتاب لکھی جا سکتی ہے اس ایک حدیث کے اوپر۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جوامع کلمات کے ساتھ۔ اور نمبر 7، سلسلہ نبوت مجھ پر ختم کیا گیا۔ اور نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا معجزہ، وحی کا معجزہ عطا فرمایا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی پیغمبر کو یہ خوبی نہیں ملی کہ کتاب اس کا معجزہ ہو قیامت تک کے لیے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ آج عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہم دکھا نہیں کسی کو سکتے، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ دکھا سکتے ہیں۔ اس پہ میرا ایک ڈیٹیل لیکچر ہے، جسے شوق ہو وہ ضرور دیکھیں، مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات۔ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ میں نے ڈیٹیل سے اس ٹاپک پہ ڈسکشن کی ہے۔ اسی آیت کے اوپر آج کی ہم گفتگو مکمل کرتے ہیں، سورہ سبا کی آیت نمبر 28 پہ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے ڈر سنانے والا، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری سنانے والا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے محو کر دے۔ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔